بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توضیح المسائل کے مسئلے اور توضیح المسائل کا حصہ دوم ہم پڑھ رہے ہیں۔ 199 نمبر سبق پڑھ لیا۔ اس سبق میں ہم نے اعتکاف کے بارے میں پڑھا۔ سب سے پہلے تو وہ چیزیں جو معتبر تھی اعتکاف کے حوالے سے، مثلا جامع مسجد میں اور 4 مسجدوں میں اعتکاف ہونا چاہیے۔ اعتکاف میں کچھ چیزوں کا پرہیز کرنا لازمی ہے۔ ان پرہیز کرنے کے حوالے سے بھی ہم نے کچھ چیزیں جو ہے ڈسکس، مثلا عطر اور خوشبودار چیزیں جو ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے، جماع سے پرہیز کرنا چاہیے، ہم بستری سے، استمناء سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح اور بھی چیزیں جو ہیں وہ ہم نے ڈسکس کی، بحث و نزاع سے، لڑائی جھگڑے سے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ایسی چیزیں سے پرہیز کرنا چاہیے، وہ بیان کی۔ اور ابھی جو ہے 190 سبق نمبر ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں بھی اعتکاف کے احکام پڑھیں گے اور انشاءاللہ 1733 مسئلے سے شروع کریں گے اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ جی آئیں شروع کر دیں۔ مسئلہ نمبر 1733، اعتکاف کے احکام۔ بیوی کے ساتھ جماع اور ہم بستری اعتکاف کی حالت میں جائز نہیں ہے، اگرچہ انزال اور منی کے خارج ہونے کا سبب نہ ہو، اور عمدن اس کا انجام دینا اعتکاف کو باطل کر دیتا ہے۔ تو اعتکاف کے مسئلوں میں یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی خواہشات رکھتا ہے، تو اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جس کے دوران اپنی خواہشات ساری پوری کرنا نہیں ہوتی، جائز نہیں ہوتا۔ تو بیوی کے ساتھ جماع کرنا اور ہم بستری کرنا اعتکاف کی حالت میں جائز نہیں، اگرچہ انزال اور منی کے خارج ہونے کا سبب نہ ہو۔ کچھ کہیں کہ جی ہم منی خارج نہیں کرتے، انزال نہیں ہوتا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ کسی صورت میں بھی عمدن بیوی کے پاس اس طرح نہ جایا جائے کہ منی خارج ہونے کا امکان ہو، کیونکہ اگر اس طرح کا عمدن انجام دیا جائے تو اعتکاف باطل ہو جاتا ہے، اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ جی اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1734، اعتکاف کے احکام۔ اعتکاف کرنے والا احتیاط واجب کی بنا پر استمناء سے اگرچہ حلال صورت میں کیوں نہ ہو، عورت کو شہوت کے ساتھ چھونے اور اس کا بوسہ لینے سے بھی پرہیز کرے، اور اعتکاف کے دنوں میں بیوی کو شہوت کی نظر سے دیکھنا اعتکاف کے باطل ہونے کا سبب نہیں ہے، لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ اعتکاف کے دنوں میں اس سے پرہیز کیا جائے۔ تو اعتکاف کرنے والے کے لیے واجب ہے، احتیاط واجب ہے کہ استمناء سے پرہیز کیا جائے، عورت کو شہوت کے چھونے سے، شہوت کے ساتھ چھونے سے، اس کا بوسہ لینے سے پرہیز کیا جائے، اور اعتکاف کے دنوں میں بیوی کو شہوت کی نگاہ سے البتہ دیکھ سکتا ہے، چلو نظروں سے جو ہے وہ اپنا ایک تسکین حاصل کر سکتا ہے۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ 1735 مسئلہ نمبر اعتکاف کے احکام کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اعتکاف کی حالت میں دنیاوی یا دینی مسائل میں جھگڑا کرنا اس صورت میں جب مد مقابل پر غلبہ اور فضیلت و برتری ظاہر کرنے کا ارادہ ہو تو حرام ہے، لیکن اگر حق کے ظاہر کرنے اور حقیقت کو واضح کرنے اور مد مقابل کو خطا اور اشتباہ کو دور کرنے کے لیے ہو تو نہ صرف یہ کہ حرام نہیں بلکہ بہترین عبادتوں میں سے۔ اس بنا پر معیار اعتکاف کرنے والے کی نیت اور قصد پر ہے۔ اگر اس کا قصد اور نیت کیا ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو وہ بحث و مباحثہ علمی کر سکتا ہے، علمی ایک لحاظ سے گفتگو اور ڈسکشن کر سکتا ہے، لیکن دنیاوی جو ہے وہ بحث و مباحثہ یا جھگڑا، لڑائی جھگڑا وہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے صحیح نہیں ہے۔
1736 مسئلہ نمبر اعتکاف کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ اعتکاف کی حالت میں خرید و فروخت اور احتیاط واجب کی بنا پر ہر طرح کا معاملہ جیسے کرائے پر دینا، مضاربہ کرنا، معاوضہ وغیرہ دینا حرام ہے، اگرچہ انجام پانے والا معاملہ صحیح ہے۔ تو اعتکاف کی حالت میں خرید و فروخت احتیاط واجب کی بنا پر ہر طرح کا معاملہ حرام ہے، اگرچہ اگر کوئی معاملہ حرام طریقے سے کر لیتا ہے لیکن اس کا معاملہ صحیح ہوگا، لہذا وہ عمل حرام کر رہا تھا لیکن معاملہ جو ہے وہ صحیح ہوا ہے۔ جی 1737 مسئلہ نمبر اعتکاف کے احکام۔ جب کسی اعتکاف پر بیٹھنے والا خورد و نوش کو مہیا کرنے کے لیے، خورد و نوش کھانے پینے کی غذا مہیا کرنے کے لیے یا اعتکاف کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے خرید و فروخت پر مجبور ہو اور اعتکاف کرنے والے کے علاوہ کوئی غیر شخص جو ان کاموں کو بطور وکالت انجام دے نہ ملے، اور گزشتہ چیزوں کو مہیا کرنا خرید کے علاوہ جیسے ہدیہ یا قرض لینا ممکن نہ ہو، تو اس صورت میں خرید و فروخت میں ممانعت نہیں ہے۔ یعنی اپنی جو ضروریات زندگی ہیں اعتکاف کے دوران، اگر ان کو پورا کرنا اس کے لیے اس کے اوپر واجب ہو اور کوئی آپشن نہ ہو اس کے وکالت میں، اس کے نیابت میں کوئی انجام دے سکے، تو پھر اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، ورنہ جو ہے وہ خرید و فروخت کرنے میں ممانعت ہے۔ ہاں ایسا نہ ہو کہ چاند رات کے لیے جو ہے وہ نکل جائے، 29 رمضان المبارک کے روزے رکھے ہوئے ہیں اور 30واں جو ہے وہ ابھی متوقع ہو، تو چاند رات کی خریداری کے لیے چلا جائے بازار میں، یہ ضروری نہیں ہے، یہ منع ہے، ایسا نہیں کر سکتا۔ جی یا یہ بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے نئے کپڑے، نئے جوتے، نئی چیزیں، تو اعتکاف میں بیٹھا ہے 10 دن کے لیے، ماہ مبارک رمضان کے آخری 10 دن، عید بھی آگے آ رہی ہے تو خریداری کے لیے وہ بازار چلا جائے، یہ ممانعت ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ جی 1738 مسئلہ نمبر اعتکاف کے احکام۔ اگر اعتکاف پر بیٹھنے والا اعتکاف کے محرمات کو عمدن اور حکم شرعی سے آگاہی کے باوجود انجام دے تو اس کا اعتکاف باطل ہوگا۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، انتہائی آسان مسئلہ ہے۔ اگر اعتکاف پر بیٹھنے والا اعتکاف کے محرمات کو جان بوجھ کر، حرام کردہ چیزوں کو جان بوجھ کر، مثلا بیوی سے ہم بستری کرتا ہے جان بوجھ کر، تو اس کا اعتکاف باطل ہو جاتا ہے، اور اس کو معلوم بھی ہے کہ حکم شرعی ہے کہ ہم بستری نہ کی جائے۔ جی 1739 مسئلہ نمبر اعتکاف کے احکام۔ اس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر اعتکاف کرنے والا اعتکاف کے کسی محرمات سے کسی کو سہواً فراموشی کی بنا پر انجام دے تو مطلقاً اعتکاف باطل نہیں ہوگا۔ ایک شخص اعتکاف بیٹھا ہے، وہ بھول گیا ہے کہ خرید و فروخت حرام ہے، باس و مباحثہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، تو وہ کر بیٹھا ہے اور سہواً کا معنی بھول کر اس نے کیا ہے، فراموشی کی بنا پر کیا ہے تو انجام دیا ہے، تو اس کا اعتکاف مطلقاً باطل نہیں ہوگا۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1740 اعتکاف کے احکام۔ اگر اعتکاف کرنے والا اعتکاف کے محرمات سے کسی کو مسئلہ نہ جاننے کی بنا پر انجام دے تو اس صورت میں کہ جاہل مقصر تھا تو اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا، اور اگر جاہل قاصر تھا تو اس کا اعتکاف صحیح ہے اور فراموشی کا حکم رکھتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی حالت مجبوری میں انجام دے یا بھول کر انجام دے یا جہالت کی بنیاد پہ انجام دے،
تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ جب معاف کر دیتا ہے تو انسانوں کو بھی چاہیے کہ اس کی اللہ کی ہوئی معافی کو اس کو پورا جو ہے وہ خیال رکھیں۔ اچھا، تو اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی کو مسئلہ معلوم نہ ہو، اگر معلوم نہیں ہوتا کسی کو بھی، کسی شخص کو بھی، تو وہ دو حال سے خالی نہیں، یا وہ جاہل مقصر ہے یا جاہل قاصر ہے۔ تو جاہل مقصر کا معنی کیا ہے؟ جاہل قاصر کا معنی کیا ہے؟ جاہل قاصر وہ شخص جس نے کسی قابل اعتماد شخص کی بات یا کسی معتبر رسالے کی تحریر پر بھروسہ کیا ہو اور بعد میں معلوم ہو کہ اس شخص یا رسالے سے غلطی ہوئی تھی، اس کو کہتے ہیں جاہل قاصر۔ جاہل قاصر کی دوبارہ تعریف سنیں، دوبارہ مطلب سمجھنے کی کوشش کریں۔ جاہل قاصر کیا ہوتا ہے؟ جاہل قاصر کسے کہتے ہیں؟ وہ شخص جس نے کسی قابل اعتماد شخص کی بات یا کسی معتبر رسالے کی تحریر پر بھروسہ کیا ہو اور بعد میں معلوم ہو کہ اس شخص یا رسالے سے غلطی ہوئی تھی، اس کو جاہل قاصر کہتے ہیں۔ لیکن جاہل مقصر کیا ہے؟ جاہل مقصر وہ ناواقف شخص جس کے لیے مسائل کا سیکھنا ممکن رہا ہو لیکن اس نے کوتاہی کی ہو اور جان بوجھ کر مسئلہ یا مسائل معلوم نہ کیے ہوں، جاہل مقصر کہتے ہیں اسے۔ تو اگر مسئلہ نہ جاننے کی بنا پر انجام دے اور صورت کی جاہل مقصر ہو، یعنی اس نے جان بوجھ کر مسئلہ نہ پوچھا ہو، تو اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ لیکن اگر جاہل قاصر ہو تو اعتکاف صحیح ہے اور فراموشی کا حکم رکھتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ جی، اگلے مسئلے کو پڑھ لیتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1741، اگر اعتکاف کرنے والا گزشتہ مسائل میں بیان شدہ مفسد چیزوں میں سے کسی کو اختیار کرے جس سے اس کا اعتکاف باطل ہوتا ہو، تو اگر واجب معین اعتکاف تھا تو احتیاط واجب کی بنا پر اعتکاف کی قضا کرے۔ اگر اعتکاف واجب غیر معین تھا، جیسے کہ اعتکاف کو کسی معین وقت کے بغیر نظر کیا ہو، تو واجب ہے کہ اس اعتکاف کو دوبارہ شروع سے بجا لائے۔ اور اگر مستحب اعتکاف تھا تو اگر دوسرا دن ختم ہو جانے کے بعد اعتکاف کو باطل کیا ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر اعتکاف کی قضا کرے، اور اگر دوسرے دن کے مکمل ہونے سے پہلے مستحب باطل کیا ہو تو اس پر کوئی چیز عائد نہیں ہوتی اور قضا نہیں ہے۔ جی، مسئلے کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کی توجہ رہے۔ اگر اعتکاف کرنے والا گزشتہ مسائل میں بیان شدہ مفسد چیزوں میں سے کسی کو اختیار کرے جس سے اس کا اعتکاف باطل ہوتا ہے، مثلا اس نے جمع کیا تو اعتکاف اس کا باطل ہوتا ہے۔ اگر واجب معین اعتکاف تھا تو احتیاط واجب کی بنا پر اعتکاف کی قضا کرے۔ اگر اعتکاف واجب غیر معین تھا، جیسے کہ اعتکاف کو کسی معین وقت کے بغیر نظر کیا جائے، تو واجب ہے کہ اس اعتکاف کو دوبارہ شروع سے بجا لائے۔ اور اگر مستحب اعتکاف تھا تو اگر دوسرا دن ختم ہو جانے کے بعد اعتکاف کو باطل کیا ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر اعتکاف کی قضا کرے، اور اگر دوسرے دن کے مکمل ہونے سے پہلے مستحب اعتکاف کو باطل کیا ہو تو اس پر کوئی چیز عائد نہیں ہوتی اور قضا نہیں ہے۔ مسئلے کی 3-4 شقیں ہیں۔ اگر تو تھا کسی وجہ سے اس نے اعتکاف باطل کیا ہے، واجب تھا، معین تھا، تو اس کی پھر قضا کرے، اور اگر غیر معین تھا تو پھر اعتکاف کی 2 صورتیں، یا تو بغیر نظر کی کیا تو واجب ہے کہ اعتکاف کو دوبارہ شروع سے بجا لے۔ اگر مستحب اعتکاف تھا تو مستحب کی بھی 2 صورتیں، یا تو پہلے 2 دنوں میں کیا ہے اس نے باطل، یا آخری دنوں میں۔ اگر پہلوں میں کیا تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر آخری تیسرے دن میں کیا ہے تو اس کی قضا کرے گا۔ جی، میرے خیال میں امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ 4-5 شقیں تھیں، ذرا توجہ کی ضرورت تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلے سبق میں
اگلے مسئلے کے ساتھ ملاقات ہوگی، اور اس درس کا خلاصہ بھی یہی بنا، اعتکاف کے مسائل کو ذکر کیا گیا ہے، اعتکاف کے احکام کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ۔